بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گیانی اس اسنا میں مسلسل غائب رہا۔ وہ اپنی ہر حرکت سے پر اسرار ثابت ہو رہا تھا۔ میرے تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں گیانی بھی تھا اور آفت ناگہانی بھی۔ ایک بوڑھے سکہ کلکتہ جیسے بین الاقوامی شہر میں بیٹھ کر دادا گیری کرنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ ضرور کوئی مفوق الفطرت ہستی تھا جو سانپوں کی اس بستی میں شیش ناگ بنا بیٹھا تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد میری رہنمائی اوما نے ایک آرام دہ خوابگاہ کی طرف کی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے تھوڑی دیر پہلے کے میرے غیر معمولی سلوک کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ ہر صورت میں میری خدمت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی ہر ضرب کاری تھی، لیکن اس کا واسطہ کسی جرائم پیشہ شریف زادے سے نہیں، ایک تربیت یافتہ کمانڈو سے تھا جس نے عصمت کا ایک ہی مفہوم سمجھا تھا۔ اس کے نزدیک عورت کی تقدیس بھی وہی تھی جو مرد کی فاحشہ عورتیں ہی نہیں مرد بھی ہوتے ہیں۔ وہ رات الف لیلہ کی تلسمی رات کی طرح مجھے نئے نئے جہانوں سے آشنا کرتی رہی۔ میری بزدلی جانیے یا ایمانداری کے مجھ میں اپنے ضمیر کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اپنے اندر کی عدالت کے سامنے مجرم بن کر پیش ہونے کا تصور ہی میرے لیے اذیت ناک تھا۔ اوما نے جب اپنے سارے داؤ آزما لیے تو وہ بھی جیسے ٹوٹ سی گئی۔ میری دانست میں کسی مرد کے ہاتھوں یہ پہلی بار شکست ہوئی تھی۔ بالآخر شکست خوردہ سی ہو کر اس نے بیڈ روم کے دروازے کا سہارا لے کر مجھ سے کہا، سر میں نے آج تک ہار نہیں مانی تھی، آپ نے اوما کو بھی شکست دے دی۔ اس کے لہجے کی تھکاوٹ اس کے لفظوں میں عیاں تھی۔ مجھے بھی اس بات کا زوم ہے کہ میں نے کروٹ بدل لی۔ دروازہ آہستگی سے بند کر کے وہ مجھے شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ میں نے اپنا پستول سرہانے رکھا ہوا تھا۔ ابھی تک گیانی نے مجھ سے مکمل بے نیازی برتی تھی، حتیٰ کہ میرے جغرافیہ کے سلسلے میں بھی میرے سرہانے ٹیلی فون دھرا تھا، لیکن یہاں سے عثمان کو فون کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ اگر گیانی نے مجھے اپنے حلقہ خاص میں شامل کر لیا ہے تو یہ میری خوش بختی ہے۔ اس کی آڑ میں ہمارے بہت سے ایسے خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتے ہیں جن کی ابھی تک ہمیں حسرت ہی رہی تھی۔ رات کافی دیر گئے تک میں اس سے متعلق لائحہ عمل ترتیب دیتا رہا۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کر میں مطمئن ہو گیا اور اطمینان نصیب ہوا تو ایک نئے کرب نے آن گرا۔ یہ آنسا تھی جو میرے دامن دل کو وا دیکھ کر میری دھڑکنوں میں چلی آئی تھی، جس نے مجھ سے بنگال کے شہر کی عظمت کا لوہا منوا لیا تھا، جو زندگی کی تپتی جلساتی شاہراہوں پر اماوس کی ٹھنڈی چاندنی کی مانند اپنی چھایا بکھیر رہی تھی، جس کے دامن میں پرکھوں سے چلنے والے قافلوں کے تھکے ماندے راہ رو امان پاتے تھے، اور جس کی یادوں کی ٹھنڈی اوس محبت کی شبنم بن کر میرے اندر قطرہ قطرہ اترتی رہی تھی، اور ساری کلفتیں، سارے دکھ، ساری تھکن بھول کر میں صرف اس کے متعلق ہی سوچنے لگا، تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے لیفٹیننٹ علی، کیونکہ میں فضاؤں میں کرنوں سے رچا بسا ہدایت کا گیت ہوں۔ میں محبت کے ساز پر گایا جانے والا وہ نغمہ ہوں جس کی گونج سے پتھروں میں شگاف پڑ جاتے ہیں، جس کی تھرتھراہٹ سے کوئی جائے پناہ نہیں۔ تمہاری جلانیاں، تمہارے پہاڑ ارادے، تمہارے سنگلا قوت ارادی، ان میں سے کسی کی بھی میرے ساتھ نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تم چاہو بھی تو میں میرے کھنچے ہوئے حصار سے نکل نہیں سکتے۔ اس کی صدا مجھے پورب کی سمت سے آتی سنائی دے رہی تھی، اور اس کے ایک ایک حرف کی صداقت پر آمنا صدقنا کی پکار میرے اندر سے بلند ہو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ میں اس کی محبت کے طلسمی پنجرے سے نکل نہیں پایا تو جیسے اس سے مجھ پر رحم آ گیا۔ اس کی پرشفقت لوریوں نے مجھے نیند کی دیوی کو سونپا، اور جس طرح دبے پاؤں وہ میرے من آنگن میں اتری تھی، اسی طرح بغیر آہٹ پیدا کیے چپ چاپ لوٹ گئی۔ صبح میری آنکھ گیانی آتما سنگھ کے پاٹھ کرنے کی پرسوز آواز سے کھلی۔ بڑا خرانٹ بڈھا تھا، کمبخت ایک زمانے کا سوز اس کی آواز میں بھرا تھا۔ جو کچھ وہ اناب شناب کہہ رہا تھا وہ تو میرے پلے نہ پڑا، البتہ اس کے لہجے کا گداز اپنی جگہ ایک نہ جٹلائی جانے والی حقیقت تھی۔ میں نے بیڈ روم کے دروازے کی جھرری سے باہر جھانکا تو اوما اور دو تین دوسری خواتین سمیت تقریباً کوئی 15-20 خواتین و حضرات اس کے گرد جمگٹا لگائے مؤدب اس کا پاٹ سن رہے تھے۔ میں بھی بیڈ روم سے منسلک باتھ روم سے نہا کر تازہ دم ہو گیا اور پستول اپنے کپڑوں میں چھپا کر وہیں آ گیا تھا۔ سکھی دھرم کے مطابق پہلے میں نے دونوں کو ہاتھ باندھ کر سری دربار صاحب کو سیس نوائے، پھر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے بمشکل 1-1.5 منٹ ہی گزرا تھا کہ گیانی آتما سنگھ نے گرنتھ صاحب کی بند کر دی۔ اس کی عقابی نظریں میرے اور اس کے درمیان بیٹھے لوگوں کے سروں پر سے چھلتی ہوئی میرے آر پر ہونے لگی۔ پتر، یہ سچے رب کی بانی ہے، جہاں نرنکار کا ذکر ہو رہا ہو وہاں مکتی ہی مکتی ہے۔ سب کو پناہ ہے، ہم سچے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ اس کے کچھ آداب
ख्वाब हैं पुत्र, तुम अपनी आतिशी खिलौना वहीं रखा हो, इसका ये इंकशाफ करना मेरे हैरत ज़दा बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे तो अभी इसकी तरफ से ऐसे बेशुमार ड्रामों की तवक्को थी। मैं चुपचाप उठकर चल दिया। क्या मजाल जो किसी ने नजर उठाकर भी मेरी सिम्मत देखा हो। वो सब तो दुनिया माफिया से बेखबर नजर आ रहे थे। पिस्तौल रखकर जब मैं दोबारा वापस आया तो ज्ञानी जी का पाठ शुरू हो चुका था। पाठ के खात्मे पर हम सब ने मिलकर अरदास पढ़ी। यूं महसूस हो रहा था जैसे हम काली माता के शहर में नहीं बल्कि अमृतसर के दरबार साहब में मौजूद हैं। अरदास के खात्मे पर सब ने मिलकर सत श्री अकाल का जंकारा बुलंद किया और फतेह बुलाकर ज्ञानी आत्मा सिंह की नजरें जमाकर बैठ रहे। ज्ञानी जी ने इशारा किया। वो मुअद्दब मुलाजमीन ने वहाँ दस्तरख्वान बिछा दिए, जिनके दोनों एतराफ वहाँ मौजूद लोग ज्ञानी समेत मुअद्दब होकर बैठे रहे। इसकी एक एक अदा काबिल तहसीन थी। बहुत फ्राड था कमबख्त। दस्तरख्वान के गिर्द बैठा वो अपने हाथ में पकड़ी माला के मनके गिराता रहा। फिर दो नंग सिख अंदर दाखिल हुए। एक के हाथ में पकड़े थाल में कड़ा प्रसाद था और दूसरे के थाल में पूरियां। लोग अकीदतमंदों की तरह इनके आगे हाथ फैला देते और वो हर एक के हाथ पर दो पूरियां और कड़ा प्रसाद रखकर आगे बढ़ जाते। प्रसाद चखते खाते हुए ज्ञानी समेत तमाम लोग वाह गुरु सच्चे बादशाह को याद करते रहे। फिर ज्ञानी जी के आज्ञा देने पर वो सब एक एक करके वहां से चले गए। अब वहां मैं था और ज्ञानी आत्मा सिंह। इधर आजा पुत्र। इसने मुझे करीब बुला लिया। मैं सर झुकाए इसके दाहिने हाथ पर आ गया, लेकिन इसने मुझे सामने बिठा लिया। क्या नाम बताया था पुत्र तूने? अमरजीत सिंह ज्ञानी जी, मैंने इनकसार से जवाब दिया। ना पुत्र ज्ञानी, मैं लोगों के लिए हूँ, तेरे लिए नहीं। गांव कौन सा बताया था पुत्र? एक बात है बापूजी, बुरा ना मानिए तो कहूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, इसने बड़ी शफकत से कहा। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ? अभी मेरे और आपके दरमियान ऐसा रिश्ता कायम नहीं हुआ कि मैं इन सारे सवालों के जवाब देने का पाबंद बनूं। कल का दिन और रात मेरे लिए खतरनाक थे। मुझे पनाह चाहिए थी, आपने दे दी, आपका धन्यवाद। मैं भी जट बच्चा हूँ, किसी का कर्ज सर पर नहीं रखता। जिस तरह जी चाहे इस एहसान का बदला वसूल कर ले। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। हर्ष के ओए पुत्र, आज तक इस शहर में किसी ने आत्मा सियां से इस लहजे में बात नहीं की, लेकिन पहले ही रोज से जाने क्यों मेरा मन तेरी तरफ खींच रहा है। तू किसी कर्मों वाली का जना है पुत्र। सिर्फ तेरा इम्तिहान जरूर लिया है, वो भी इसलिए कि आत्मा सिहान नस्ली बंदों और जानवरों की कदर करता है। पुत्र मैं बंदे के दांत जरूर देखता हूँ। मैं तुझसे ये नहीं पूछता कि तू किस चक्कर में है, क्या धंधा करता है, लेकिन मैंने तेरा इंतखाब किया है और मेरे किसी कुत्ते पर भी हरफ आ जाए तो आत्मा सियां का जीना कैसा। इसलिए पुत्र मुझे तुम्हारी फिक्र तो जरूर करनी होगी। वो मुस्कुराता हुआ बड़ी होशियारी से सब कुछ कह गया जो इसका मुद्दा था, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बापू, अव्वल तो मेरे जीते जी कोई मुझे बेआबरू नहीं कर सकता, और दूसरी बात कि किसी और हवाले से जीना मैं मर्दानगी नहीं जानता। मेरी बात ने आत्मा सिंह के माथे पर दो तीन बाल नमूदार कर दिए। इसने उलझी उलझी नजरों से मेरी सिम्मत देखा भी जरूर, लेकिन इसकी लंबी उम्र का राज ही शायद इसी बात में पिन्हा था कि इसने नस्ली जानवरों और इंसानों की कदर करना सीखा था और इनके हसूल के लिए वो हर मुमकिन इकदाम कर लिया करता था, हत्ता कि अपने असूलों की कुर्बानी से भी दरेग ना करता। ठीक है पुत्र, अभी तेरा खून कुछ गर्म है, इसलिए शायद तू वो बात ना समझ सके जो मैं कह रहा हूँ। जब खून की हिद्दत कम होगी तो सब कुछ जान जाओगे, लेकिन क्या मजा आएगा जब सवाए हाथ मलने के और कुछ बाकी न रहेगा। इस लम्हे आत्मा सिंह की आवाज किसी कुएं से आती सुनाई दे रही थी। बात ये है बापूजी कि हम बाप बेटे का रिश्ता कायम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके तकाजे कुछ और हैं। अगर आप मेरे लिए सिर्फ ज्ञानी जी रहते तो बात और थी। मैंने बात सर झुकाए की थी। तो बातें बहुत करता है पुत्र और जीतदारी भी बहुत है। वाह गुरु तेरी रक्षा करे। इसके लहजे से शिकस्त झलक रही थी। और इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, अचानक सामने वाला दरवाजा खुला। इस मर्तबा अंदर आने वाली हस्ती के सामने एक छोड़ कई ओमा हेच थी, लेकिन इसके पास दावत नाम की कोई चीज नहीं थी। वहाँ तो एक तकद्दस था, पकीजगी इसके रुएं रुएं से फूटती थी। इसने शलवार कमीज पहन रखी थी और पंजाब की रवायती मुटियारों की तरह सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। बापूजी, इसकी नजर शायद अभी ज्ञानी आत्मा सिंह पर पड़ी ही थी। मुझे देखकर इसने चाहा कि इन्हीं कदमों पलट जाए। आजा पुत्र, अपना पुत्र है, आजा आजा। ज्ञानी जी की पुकार पर वो पलटी और सत श्री अकाल बुलाकर एक तरफ दोजानो होकर बैठ गई। इसकी बदामी रंग की बड़ी बड़ी आंखों में तजस्सुस हलकोरे ले रहा था। शायद आज तक इसने किसी नौजवान को अपने बापू के सामने इस तरह बैठे नहीं देखा था। वीर है तेरा अमरजीत सिंह, और ये मेरी पुत्री
दूसरी है अमृत कौर। हमारे तारफ का मरहला भी ज्ञानी जी ने खुद ही तय कर दिया। सत श्री अकाल बहन जी, मैंने इसे मुखातब किया। इस अंदाजे तखातब पर जब इसने आंखें उठाई तो इनकी वीरानी रुला देने वाली थी। खुद ज्ञानी आत्मा सिंह की कैफियत भी अजीब सी हो रही थी। आओ पुत्र नाश्ता कर लें। इसने हम दोनों को उठने का इशारा किया। मैं दोनों बाप बेटी के पीछे चलता हुआ मुख्तलिफ कमरों से गुजर कर आखिर एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो इस घर का हिस्सा ही मालूम नहीं होता था। यहाँ बड़ी सादगी नजर आ रही थी। एक तख्त पोश पर एक औरत बैठी थी जिसके चेहरे से बुखार झलक रहा था। इसने मुझे देखकर दुपट्टे को सलीके से सर पर रखा। ये अमृत कौर की माँ थी। अमरजीत सिंह है ये। ज्ञानी की आवाज लर्ज रही थी। बाद में मुझ पर इंकशाफ हुआ कि ज्ञानी आत्मा सिंह के सबसे बड़े लड़के का नाम था, जिसे कलकत्ता के एक बड़े दादा ने, जो ज्ञानी जी का कारोबारी रकीब था, मरवा डाला था और जिसकी मौत के बाद ज्ञानी आत्मा सिंह ने कसम खाई थी कि वो अपने बेटे की मौत में हिस्सा लेने वाले एक एक शख्स को इसके कुनबे समेत मार डालेगा। इसने अपने छोटे बेटे को बादल नख्वास्ता किसी यूरोपीय मुल्क में पहुंचा दिया था और खुद यहाँ एक बेटी और बीवी समेत क़याम किए हुए था। ज्ञानी आत्मा सिंह पुराना बदमाश था। जो जो वो आगे बढ़ता गया, इसके ताल्लुकात भी अपनी ही रवश के लोगों से इस्तवार होते चले गए और इसका धंधा भी बैनुल अक़वामी नौइयत का होता गया। अब वो वक्त आ गया था कि जब इसका शुमार कलकत्ता के बैनुल अक़वामी शोहरत के स्मगलरों में होने वाला लगा था। अमरजीत मेरा बच्चा कहकर इसने मुझे गले लगा लिया। इस लम्हे मुझे खुद से शर्म महसूस हो रही थी और इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मैं इन लोगों के पास आया ही क्यों। इस तकद्दस मआब औरत की विशाल सीने से लिपट कर मैं अपने गांव जा पहुंचा था, जहां मेरी माँ इसी तरह किसी मुसल्ले पर बैठी मेरी वापसी के लिए दुआ गो थी और मेरी बहन जिसने अपने वीर के लिए जाने कैसे कैसे सपने आंखों में सजा रखे थे। फिर रजिया भी तो थी। माता जी, मैंने इन्हें खुद से अलग करके वहीं बिठा दिया। इनकी आंखों से आंसू रवां थे। हमने नाश्ता इकट्ठे ही किया था। ये वही पंजाब का रवायती नाश्ता था, दूध दही और मक्खन, जिसके जायके में मेरी जमीन मेरे वतन की चाशनी रची बसी थी। हम वहीं बैठे एक दूसरे से बातें करते रहे। अमृत मेरी सेवा में जो आनंद महसूस कर रही थी वो इसके अंग अंग से जाहिर हो रहा था और जब हम फारिग हो गए तो वो लोग मुझे जाने नहीं देते थे। अभी ठहरो, एक रोज और। दिल तो हमारा बड़ा नहीं, सब कह रहे, मगर मैं तो यहाँ रहने के लिए नहीं आया था। मुझे तो मेरी नई जिम्मेदारियां आवाजें दे रही थी। मैं फिर आऊंगा, अगले 2-3 रोज में जरूर पलट आऊंगा और मेरे इस वादे पर मुझे इजाजत मिल गई। ज्ञानी आत्मा सिंह मुझे बाहर तक छोड़ने आए। पुत्र, अगर जट का बच्चा है तो अपने कौल को सदक से निभाना, चंगा रब रखा। और इसने बावर्दी नौकर को इशारा किया, इन्हें जहाँ कहें छोड़ाओ, रब रखा कहकर मैं पिछली सीट पर बैठ गया और जब तक गाड़ी चली नहीं, ज्ञानी जी प्यार भरी नजरों से मुझे देखते रहे और मैं सोचता रहा, कितना गहरा शख्स है ये, समंदर की तरह जिसका कोई किनारा नहीं। मेरे होंठ खुद ब खुद लर्जने लगे और मेरी आंखें गुरुजी की नजरों में गुम होकर अपने लिए नई राहें तलाश करने लगी। कार से मैंने जल्द ही छुटकारा पा लिया और ज्ञानी जी की तरफ से मुमकिन तो आकब के पेश नजर एक लंबी मटर गश्त के बाद अपने ठिकाने तक जा पहुंचा, जहां कर्नल साहब का खुसूसी पैगाम मेरा मुंतजर था, राब्ता कायम करो। मेरा एक साथी वहां से मेरे साथ रवाना हुआ और हम दूर दराज और किसी हद तक गैराबाद मुकाम पर चले गए। ये हमारा एक तरह से जासूसी हेडक्वार्टर था, जहां एक ताकतवर ट्रांसमीटर के जरिए चंद मिनट बाद ही मेरा राब्ता अपने हेडक्वार्टर से बहाल हो गया। वंडरफुल। कर्नल साहब ने मेरी ज्ञानी आत्मा सिंह वाली अचीवमेंट पर मुझे बेइख्तियार दाद दी। उन्होंने बताया कि आज रात हमारे दोस्त पानियों में से उभरेंगे और नेक तमन्नाएं देकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। जिस तेज रफ्तारी से हालात बदल रहे थे, इसमें हम इंतजार करो कि अय्याशी के मुतहम्मल नहीं हो सकते थे। हमें हर कदम फौरी और तेज रफ्तारी से उठाना था, क्योंकि पहले ही बहुत सा पानी हमारे सरों से गुजर चुका था। उस्मान ने सिर्फ एक दिन इन लोगों के साथ गुजार कर जहाँ बहुत से खतरात मोल लिए थे, वहाँ कम अज कम इनके एक खुसूसी मरकज का पता भी लगा लिया था और ये कोई मामूली कामयाबी नहीं थी। अब हमारा पहला बार इसी मरकज पर होना था, जहाँ ज्यादातर मशरकी पाकिस्तान से आने वाले भगौड़े तकरीबकारों के लीडर क़याम करते थे और जहाँ राह के बड़े बड़े जहन इनके मुंह में नित नए नारे और इनके शरारती जहनों में तबाहकारी के रंगारंग मंसूबे डालकर इन्हें मशरकी पाकिस्तान में धकेलते थे। इस जजीरा नुमा जगह का नाम शायद लक्ष्मी कांतापुर था। लक्ष्मी कांतापुर एक तकोन नुमा जजीरे की तरह समंदर के पेट से नमूदार होकर खुश्की की तरफ बढ़ता नजर आता था। इसके एक सिमत पोर्ट किंग और दूसरी तरफ कुछ ऊपर जाकर डायमंड हार्बर है। लक्ष्मी कांतापुर को कोई फौजी अहमियत तो हासिल थी नहीं और यूं भी ये इंटेलिजेंस का तरीका कार होता है कि वो
لوگ اپنا کام خفیہ ہی کرتے ہیں اور کسی بھی کارروائی کے لیے شور شرابے سے گریز کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں نہ تو کوئی فوجی یونٹ ڈپلائے کیا گیا تھا اور نہ ہی را کے اس مرکز کے گردا گرد کوئی حفاظتی جال بنا گیا تھا، بس وہی حفاظت کے عام بندوبست موجود تھے۔ عثمان نے اس ہیڈ کوارٹر کی یاترا اگلے ہی روز کی تھی اور یہیں سے نکل کر وہ مجھے ملنے آیا تھا۔ حمید سرکار اور اس کے ساتھی کی موت کے بعد یہاں کے کرتا دھرتا لوگوں کو اس بات کا علم تو ہو گیا تھا کہ ان کا یہ مرکز ہماری نظروں میں آ چکا ہے، لیکن ایک تو یوں بھی فی زمانہ اپنے کسی اہم مرکز کا دشمن کی نظروں میں آ جانا کچھ ایسی عجیب بات نہیں سمجھی جاتی، اور دوسری بات یہ کہ مشرقی پاکستان میں ہماری نیوی کی پتلی حالت کے پیش نظر یہ بات تو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ہم کبھی ان پر حملہ کرنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔ عثمان سے میں نے اس کے ہوٹل کے کمرے میں ملاقات کی تھی، وہاں سے ہم نے ایک مرتبہ پھر رہا کہ اس مرکز کے اندرونی نظام کا جائزہ لیا اور تھوڑی ہی دیر میں تمام جزیات میرے ذہن میں منتقل ہو گئی۔ اب ہم دونوں ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ شام تک ہم نے 2 مرتبہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا۔ میرا پلان سمجھنے میں انہیں ذرا بھی دشواری پیش نہ آئی اور انہوں نے سیدھا سادہ جواب دیا، مشن جاری رکھیں، آنے والے نئے دوستوں کو تمہاری پہچان کرا دی گئی ہے۔ جیسے ہی افق پر مغربی سمت میں سورج کا سفر اختتامی لمحوں کو پہنچا اور عثمان اپنے ٹھکانے سے نکل کر روانہ ہو گئے، ہم نے ماہی گیروں کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ عام بسوں کے ذریعے سفر کر کے ہم ایک مخصوص مقام پر پہنچے جہاں ایک مچھلیاں پکڑنے والی لانچ ہماری منتظر تھی، جس میں ہمارے ساتھی ڈھیر ساری مچھلیوں سمیت ہمارے منتظر تھے۔ یہ مچھلیاں انہوں نے صبح سے اب تک شکار کی تھی۔ اسی لانچ کے ایک خفیہ خانے میں طاقتور ڈائنامائٹ اور ڈیٹونیٹر بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ہلکا پھلکا لیکن خاصا کارآمد اسلحہ لانچ پر موجود۔ ماہی گیروں کو دیکھ کر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ لوگ کوئی خطرناک ارادہ بھی رکھتے ہوں۔ وہاں اکا دکا لانچیں دور دور گھومتی نظر آ رہی تھی۔ اب سبھی لوگ تھک ہار کر واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ ہمیں کسی نے لانچ میں سوار ہوتے نہ دیکھا۔ پھر انجن تو میں نے سنبھال لیا اور وہ لوگ ادھر ادھر بکھر کر بیٹھے رہے۔ ہم دل ہی دل میں سلامتی کی دعائیں مانگتے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ دور دور تک کسی اسٹیمر یا کشتی کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہمارا سفر ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ جاری تھا کہ ساحلی علاقے کے ایک کٹاؤ میں چھپی نیول پولیس کی ایک تیز رفتار گن بوٹ اچانک منہ پھاڑے ہماری طرف بڑھنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی میرے تینوں ساتھیوں نے اگلے اقدام کے لیے میری جانب دیکھا۔ میں نے انہیں پرسکون رہنے کی تلقین کی اور اسٹیئرنگ کے قریب رکھا وہ چھوٹا سا کھلونا اپنی جیب میں منتقل کر دیا جو کسی بھی لمحے پھٹ کر قیامت ڈا سکتا تھا، ان پر بھی اور ہم پر بھی۔ ہالٹ، رک جاؤ! انگریزی اور بنگالی دونوں زبانوں میں گن بوٹ کے ڈیک پر کھڑے ایک آفیسر نے میگا فون میں چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے انجن بند کر دیا۔ گن بوٹ ہمارے قریب جاگ اڑاتی آ کر ٹھہر گئی۔ لہروں کے دوش پر ڈگمگاتی لانچ میں چھلانگیں لگا کر 3 سپاہی اور ایک ان کا آفیسر داخل ہو گئے۔ باقی رائفلیں تانے وہیں کھڑے رہے۔ کون ہو؟ کدھر جاؤ گے؟ اسی افسر نے جھاڑ پلائی۔ ہم مچھیرے ہیں۔ سوال کا جواب اسے ہمارے ایک ساتھی نے دیا۔ اول تو اسی سے اس کی تسلی ہو گئی، لیکن پھر بھی اس نے اہتمام حجت کے لیے اپنے ساتھیوں کو لانچ ٹٹولنے کا حکم دیا اور جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو 2-4 مچھلیاں اٹھا کر چلتے بنے۔ اتنی بڑی بلا سے اتنی جلدی نجات مل جانے پر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ لکشمی کانتا پور کے نزدیک ہم ساحلی علاقے پر اتر گئے۔ اب ہمیں قریباً 1-1.5 میل پیدل سفر کر کے منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے لانچ وہیں ایک طرف اوٹ میں کھڑی کر دی۔ ان میں سے ایک لائٹ مشین گن کے ساتھ لانچ پر مورچہ جما کر بیٹھ گیا، جبکہ دوسرے نے ہماری واپسی کے راستے میں ایک محفوظ جگہ پر مورچہ قائم کر لیا۔ فی امان اللہ دوستو! دونوں نے ہمیں ایک ایک بیگ سونپتے ہوئے کہا، فی امان اللہ۔ ہم نے بھی انہیں خدا کے حوالے کیا اور سوئے منزل گامزن ہو گئے۔ ایک گمبھیر سناٹا ہر طرف طاری تھا۔ دور دور تک کسی ذی ہوش کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں ہم سے بھی یا خدا کی ذات جس نے ایک غیر متزلزل اعتقاد ہمارے سینوں میں بھر دیا تھا، اور یہی بھروسہ تھا جو اندھیروں کو روشنی دکھاتا ہوا ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ ہم نے راہ کے مرکز تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ اگرچہ کچھ لمبا اور چکردار تھا لیکن محفوظ تھا۔ کوئی سڑک قریب سے نہ گزرتی تھی جس پر کسی کی آمد و رفت ہوتی، بس بیکڑ کی لمبی لمبی جھاڑیاں تھیں، بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیاں اور جلسی ہوئی زمین جس میں سے ہمارا ہر قدم ایک بھرپور اعتماد اور مکمل احتیاط سے اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ اور آخر چلتے چلتے ہمیں آبادی سے الگ تھلگ بنی وہ عمارت دکھائی دینے لگی تھی جس کے دونوں اطراف زرد بلبوں کی بیمار روشنی آنکھیں جھپک رہی تھی۔ میں نے ایک ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھ کر وہ دوربین نکالی جس کے شیشے رات
رات کے اندھیرے میں بھی سب کچھ دیکھ لینے اور دکھا دینے کی سکت رکھتے تھے۔ عمارت کے ارد گرد ایک پرہول سناٹا طاری تھا۔ صرف اوپر کی منزل کے برآمدے میں گھومتا پھرتا ایک سنتری تھا یا پھر ایک کونے سے اٹھتی سرچ لائٹ کی روشنی، اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا۔ اندر جانے کیا تیاریاں تھی ان کا علم ہمیں نہیں تھا۔ ہر خاص نوعیت کی عمارت کی طرح اس کے گردا گرد بھی بڑی لمبی لمبی جنگلی گھاس سر اٹھائے کھڑی تھی، یا پھر وہ نالا تھا جس میں عمارت کی گندگی بہہ رہی تھی۔ ہم نے اسی جنگلی گھاس میں سے گزر کر وہاں تک پہنچنا تھا۔ ہم نے ماہی گیروں کی طرح لنگیاں باندھ رکھی تھیں اور جسم پر آدھی آدھی آستینوں کی قمیضیں پہن رکھی تھیں، یا پھر ہمارے پیٹھ پر مچھلیاں اٹھانے والے وہ تیلیوں سے بنے بڑے بڑے تھیلے تھے جن میں ہم نے بیگ چھپا رکھے تھے۔ ابھی گھاس میں بمشکل چند قدم ہی چلے تھے کہ ٹانگوں میں خراشیں پڑنے لگیں اور پھر ان خراشوں میں اس طرح ایک آگ سی دوڑنے لگی جیسے کسی نے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ اب مجھے بخوبی سمجھ آ گئی تھی کہ اس طرف کی حفاظت سے وہ لوگ بے نیاز کیوں ہو گئے تھے۔ واقعی یہاں کسی کے گھسنے کا تصور بھی محال تھا۔ میرے لیے یہ کوئی نیا تجربہ نہیں تھا، ایسی کئی اذیتیں میں نے اپنی تربیت ہی میں سہ لی تھی، لیکن عثمان کو جب کرب اور تکلیف کا سامنا تھا وہ میں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ آفرین ہے اس پر کہ کیا مجال جو اس نے اف تک کی ہو۔ وہ تربیت کے عین مطابق میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ عمارت کی دیوار کے نیچے پہنچ کر ہم رک کر اپنے کام میں جت گئے۔ بیگ کھلے تو ان میں سے عجیب عجیب چیزیں برآمد ہونے لگیں۔ یہ مختلف قسم کے ٹائم بم تھے جو بے ضرر کھلونوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود تھے۔ ہم ہر کھلونے سے منسلک گھڑی پر وقت کا تعین کرتے اور اسے ہولے سے دیوار کے اندر لڑکا دیتے۔ اب ہمارا رخ عمارت کے باہر کے دروازوں کی سمت تھا۔ ہر دروازے سے ایک سڑک اندر جاتی تھی اور اس سڑک کے نزدیک پھٹکنا ہی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ اتنے بے خبر نہیں تھے کہ یہاں بھی ان کی نظر نہ رہی ہو۔ میں نے اندھیرے کی آڑ میں کوہنیوں کے بل گھسٹتے ہوئے ایک دروازے کی طرف رینگنا شروع کیا۔ یہ لوہے کا سیاہ رنگ کا بہت بڑا پھاٹک تھا جو اندر سے بند تھا۔ پھاٹک کے ساتھ ساتھ درختوں کا ایک طویل سلسلہ اندر پھیلتا چلا گیا تھا اور اندر سے سائیں سائیں کی آوازوں کے سوا اور کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ یہاں ایسا ہی سکوت طاری تھا جیسے سمندر پر بڑا طوفان آنے سے پہلے طاری ہوا کرتا ہے۔ میں نے پھرتی سے ڈیٹونیٹر لگائے اور ایک تار سے منسلک کر کے تار کو وہاں تک لے آیا جہاں سٹین گن تھا۔ میں عثمان مجھ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے پھرتی سے تار کا سرا اپنی جیب میں رکھی بیٹری سے منسلک کر دیا۔ میں نے گھڑی کی سوئیوں پر نظریں دوڑائی۔ ہمارے دوسرے دوستوں کی آمد قریب تھی۔ عثمان کو وہیں بٹھا کر میں دوبارہ اسی لمبی لمبی گھاس کا عذاب جھیلتا تیز رفتاری سے ساحل کی طرف بڑھ گیا۔ ساحل پر میں بے چینی سے سمندر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا جب مجھے دور لہروں کے دوش پر ایک گن بوٹ ہچکولے لیتی نظر آئی۔ ساحل نزدیک ہونے کی وجہ سے اس کے انجن بند تھے۔ 3 بار اس طرف سے ٹارچ روشن ہوئی جس کے جواب میں نے بھی وہی عمل وقفے وقفے سے دہرایا اور اس کے ساتھ ہی مجھے کچھ سائے سمندر میں اترتے نظر آئے جو بڑی تیز رفتاری سے تیرتے ہوئے اسی سمت آ رہے تھے۔ ایک ربڑ کی کشتی انہوں نے اپنے حلقے میں لے رکھی تھی جو ان کے ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ ساحل کے قریب آ کر وہ رک گئے اور کسی ممکنہ دھوکے کے پیش نظر ان میں سے ایک جوان آگے بڑھا۔ ساحل پر آ کر میں نے اسے اپنے لباس سے پستول نکالتے دیکھا۔ پھر وہ قدم بے قدم آگے بڑھا۔ قریب پہنچنے پر میں آؤٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے درمیان چند الفاظ کا تبادلہ ہوا اور اس نے مطمئن ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بازو لہرا لہرا کر اشارے کیے تو وہ سب بھی تیزی سے ساحل پر آ گئے۔ ربڑ کی کشتی کھینچ کر وہ ساحل پر ہی لے آئے تھے۔ اس میں راکٹ لانچر تھے۔ بمشکل 2 منٹ بعد وہ لوگ تیار تھے اور اب ان کی کمان عملاً میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے بڑی پھرتی سے باری باری تمام جوانوں کو چیک کیا اور انہیں لے کر آگے بڑھ گیا۔ عثمان تک ہم لوگ تقریباً 15 منٹ ہی میں پہنچ گئے۔ خیریت گزری کہ میرے پیچھے وہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی اور عثمان بھی جوں کا توں موجود تھا۔ ہمارے نئے ساتھی جو تعداد میں 10 تھے چند منٹ ہی میں عمارت کے گردا گرد اس طرح پوزیشن لے چکے تھے کہ وہاں کے مکینوں کے فرار کی کوئی راہ باقی نہیں رہی تھی۔ ہم سب لوگ ٹریگروں پر انگلیاں رکھے ایک خاص اشارے کے منتظر تھے۔ یہ انتظار بڑا اعصاب شکن تھا۔ خدا خدا کر کے وہ مبارک ساعت بھی آ گئی جب دیواروں کے ساتھ ساتھ پھینکے گئے ٹائم بمبوں نے پھٹنا شروع کر دیا۔ چارج، میں نے حکم دیا۔ عثمان کا ہاتھ لیور پر دبا اور دروازے کے پرخچے اڑ گئے۔ جوان تو اسی ایک لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر پکارتے ہوئے اندر کود گئے۔ ہم نے عمارت کے ایک ایک کمرے میں گھس کر اپنے ارمان نکالے۔ ہم لوگ عمارت کے ساتھ والے اور پچھلے حصے پر حملہ آور ہوئے تھے جو ایک طرح سے الگ بلاک کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ راکٹ لانچروں سے فائر آنے لگے تھے اور یہ آپریشن جلد ہی مکمل ہو گیا۔ جب ہم 10 منٹ بعد واپس پلٹ رہے تھے اس وقت تک راہ کا مرکز اپنے تمام تر
منصوبوں سمیت خش و خاشاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا تھا، لیکن اس سے قبل کہ ہم لوگ دشمن کی لاشوں کا شمار کرنے بیٹھتے، ہمیں یہ فکر ستانے لگی کہ جن دھماکوں سے لکشمی کانتا پور کا جزیرہ لرز رہا ہے، جانے کتنی دیر میں اس کی گونج بھارتی فوج کو سنائی دے، اور پھر بلا وجہ ہم بھی مرنے کو تیار نہ تھے۔ واپسی کا سفر ہم نے 2 گروپوں کی شکل میں کرنا تھا۔ ایک گروپ تو نیول کمانڈوز پر مشتمل تھا اور دوسرے میں عثمان اور میں شامل تھے۔ وہ لوگ تو ساحل کی اس سمت میں پسپا ہو رہے تھے جہاں ایک تیز رفتار جنگی گن بوٹ ان کی منتظر تھی، جبکہ ہمارا رخ اس طرف تھا جہاں ماہی گیری کی لانچ پر بیٹھا ہوا ساتھی بے چینی سے ہماری راہ تاک رہا تھا۔ ابھی ہم دونوں گروپ اس مقام تک ہی پہنچے تھے جہاں سے ہمیں اپنی اپنی منزل کی طرف علیحدہ ہونا تھا کہ اچانک خلاف توقع فوجی وہیکلز کی آواز نے ہمارے قدم پکڑ لیے۔ دوسرے ہی لمحے تمام جوان اپنے ہتھیار سنبھال کر مختلف ٹیکریوں کی اور میں مورچہ بند ہو گئے۔ شاید یہاں کوئی یونٹ ڈپلائے تھا جو ہنگامی پیغام ملنے پر ان لوگوں کی مدد کو آ رہی تھی۔ اندھیرے میں انہوں نے اپنی ہیڈ لائٹس بجھا رکھی تھی، صرف اگلی چھوٹی بتیاں جن پر پہلے ہی رنگ کیا گیا تھا روشن تھیں۔ وہ لوگ ٹیڑھے میڑے راستے پر ایک جیپ اور ایک ٹرک کے ساتھ ہچکولے کھاتے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے ایک جیپ تھی جس میں کھڑے ایک جوان نے آنکھوں سے دوربین لگا رکھی تھی، باقی لوگ مستعد بیٹھے تھے، اور ان کے پیچھے ٹرک میں جس پر مشین گن نصب تھی ان کے دوسرے ساتھی ہنگامی مدد کے لیے آ رہے تھے۔ میری کوشش یہی تھی کہ ہنگامے سے گریز کیا جائے اور کسی بھی طرح ہم لوگ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہاں سے نکل جائیں، لیکن وہ بھی خاصے ہوشیار نظر آتے تھے۔ ہم سے تھوڑے فاصلے پر ہی وہ رک گئے۔ ٹرک سے بھارتی فوجی چھلانگے لگا کر اترنے لگے۔ جیپ میں کھڑا ان کا آفیسر انہیں چلا کر پوزیشن الاٹ کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے بڑے منظم انداز سے جیپ کو 3 اطراف سے گھیرے میں لے کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے بالکل وہی انداز اختیار کیا تھا جیسا عموماً آرٹلری ایڈوانس کے وقت اپناتی ہے۔ جیپ کو ایک طرف سے ٹینک کی حیثیت حاصل تھی جس کی آڑ میں وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ٹرک میں لگی مشین گن کے پیچھے ایک لوہے کا ٹوپ نظر آ رہا تھا، اسے شاید ان لوگوں نے کورنگ فائر کے لیے یہاں کھڑا کیا تھا۔ ایڈوانس کرنے والے سپاہیوں کے پاس عام نوعیت کی آٹومیٹک رائفلیں تھیں، یہ کوئی باقاعدہ تیاری سے آنے والی فوج تو تھی نہیں۔ وہ لوگ تو اچانک ہنگامی پیغام ملنے پر ہر اول امدادی دستے کی حیثیت سے آ گئے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ اصل فوج ان کے پیچھے آ رہی ہوگی۔ اب سوائے مقابلے کے اور چارہ نہیں تھا۔ میرے ساتھ نیول کمانڈوز کا گروپ کمانڈر لیٹا ہوا تھا۔ میرا اشارہ پاتے ہی وہ ٹرک کی طرف رینگ گیا۔ باقی جوانوں کو میں نے ایسی پوزیشن میں بٹھا دیا کہ اب ایڈوانس کرنے والے قدم بے قدم ان کے نرگے میں پھنسنے کے لیے ان کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جا رہے تھے۔ میں خود اندازے کے مطابق ان سرکنڈوں کے جھنڈ میں جا گھسا جہاں سے جیپ کو گزرنا تھا۔ یہ ساری کمپنی بمشکل 15-20 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ میرے ساتھی میرے سگنل کے منتظر تھے۔ میں نے گرنیڈ سے پن نکال کر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں تیار کر لیا۔ جیسے ہی بدقسمت جیپ میری رینج میں آئی، میں نے اللہ کو یاد کیا اور پہلا گرنیڈ اس پر اچھال دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 اور گرنیڈ بھی پرخچے اڑاتی جیپ پر اچھلے جو بہت بڑے غبارے کی طرح پھٹ کر اپنے سواروں سمیت منتشر ہو چکی تھی۔ یہی رد عمل دوسری طرف اس ٹرک کے ساتھ گروپ کمانڈر نے دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے جوان قہرمان دیوتا بن کر ان پر آگ اگلنے لگے۔ محض 3 یا 4 منٹ کی تیز ترین کارروائی نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اب وہاں جلسی ہوئی زمین تھی، آگ میں دڑا دڑ جلتے ٹرک اور جیپ کے ڈھانچے، یا پھر کہیں اوندے کہیں سیدھے منہ پڑی بھارتی سپاہیوں کی حیرت زدہ لاشیں۔ ان بیچاروں کو بمشکل ہی چند گولیاں فائر کرنے کی مہلت نصیب ہوئی تھی۔ میرے دوست میرے گردا گرد جمع تھے اور اگلے حکم کے منتظر۔ خدا حافظ دوستو، میں نے ان کے گروپ لیڈر کی پیٹھ پر تھپکی دے کر انہیں آگے بڑھا دیا۔ جاتے وقت انہوں نے صرف ہم دونوں کی فکر دامن گیر تھی، کیونکہ ہم دشمن کے عین درمیان سے گزر کر جا رہے تھے، جبکہ وہ سمندر کی پناہ میں کسی حد تک محفوظ تھے۔ رات کے وقت سوائے خاص نوعیت کے جہازوں کے اور کوئی جہاز انہیں کھوجنے سے قاصر تھے، اور جب تک دشمن کی نیوی کے دیو ہیکل جہاز ان کی خبر لینے کو آتے، وہ اپنی تیز رفتار ہلکی پھلکی گن بوٹ میں محفوظ پانیوں تک پہنچ جاتے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندھیرے کا حصہ بن کر غائب ہو گئے۔ اب میں اور عثمان اپنی لانچ کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے پاس 2 اسٹین گنے یا کچھ ہینڈ گرنیڈ اور ایک آدھا دھواں پیدا کرنے والا بم تھا۔ دوستوں سے علیحدگی کے وقت یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ ہم بری طرح گھیرے میں آ چکے ہیں اور لانچ تک جانا کوئی ایسا آسان نہیں تھا۔ دشمن اس علاقے کی ایک انچ زمین سونگتا پھر رہا ہوگا۔ عثمان کو میں نے کچھ مخصوص داؤ بتا کر اپنے تعاقب میں لگا لیا تھا اور خود اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ ہمارے درمیان کچھ فاصلہ بہرحال موجود تھا۔ واپسی کے لیے ہم نے پہلے سے مقرر
मुकर्रर करदा रास्ता अपनाया था, क्योंकि इस रास्ते को मद्देनजर रखकर हमने अपनी हिकमत अमली तरतीब दी थी, जिस पर हमारी कामयाबी से फरार का इन्हिसार था। हमारा एक जांबाज भी इन ही रास्तों के आसपास कहीं मौजूद हमारी निगरानी कर रहा था। इसने आखिरी दम तक हमसे पोशीदा रहकर हमारी हिफाजत के फराइज अंजाम दिए थे। ये एक तरह से हमारा पहला दिफाई किला था, जिसमें हमें पनाह मिलती, और आखिरी दिफाई हसार था लांच पर लगी हुई मशीन गन, जिसके गिर्दा हमारा दूसरा मुस्तैद साथी चश्मे बरा था। धमाकों की आवाजें यकीनन उन्होंने भी सुन ली होंगी, और इसके बाद से इन पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा कुछ यूं ही दीवाने लगा सकते हैं जिन्होंने इस कार ज़ारे इश्क में कदम रखा हो। हम अभी साहिल से इस मुकाम से जहां लांच हमारी मुंतजर थी, वो मुश्किल एक आध फरलांग दूर ही थे कि अचानक फजा थर्रा उठी। हाल्ट 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 हमारे चारों एतराफ से गूंज सुनाई दे रही थी। हम चारों तरफ से घेरे में आ चुके थे और वहाँ पहले से नाकाबंद फौजी दस्ते के घेरे में फंस चुके थे। स्वाय हथियार फेंकने और कोई चारा नहीं था, क्योंकि कोई भी गैर मामूली हरकत हम दोनों की जान ले लेती। मेरी तकलीद में उस्मान ने भी स्टेन गन फेंक दी और हाथ उठाकर खड़ा हो गया। टार्चों की तेज रोशनी ने हमारी आंखें चुंधिया दी, और जब हम कुछ देखने के काबिल हुए तो चारों इतराफ मुख्तलिफ नौइयत की गने छुपाए भारतीय फौजी दस्ते दिखाई दिए। इनकी आंखों से खून टपक रहा था और वो किसी खास हुक्म के तहत ही अभी तक खामोश थे, वरना हमारी तिक्का बोटी करने के मूड में नजर आ रहे थे। हमने इन्हें मामूली दुख तो नहीं पहुंचाया था। एक झाड़ी की ओर से इनका कमांडर निकलकर सामने आया और देखते ही हम पर हैरतों का समंदर टूट पड़ा। जी हाँ, वो लम्हा ही ऐसा था। हमारे सामने वर्दी में मलबूस कैप्टन शर्मा खड़ा था। आन जहानी कैप्टन शर्मा, जो हमारे ख्यालों के मुताबिक मशरकी पाकिस्तान ही में जहन्नम रसीद हो चुका था। कब्रों से मुर्दे जी उठने का मुहावरा तो सुन रखा था, लेकिन शमशान घाट से भी राख और हड्डियों में जान पड़ जाती है, यही थी वो वाहिद सोच जो इस लम्हे मुझ पर गालिब थी। वेलकम लेफ्टिनेंट अली। एक जहरीली मुस्कुराहट इनके होंठों पर फिसल रही थी। सेम टू। मैंने बकायदा अपना हाथ भी मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। अचानक इस तरह जिंदा होकर अपनी दानिश्त में कैप्टन शर्मा ने मुझे बड़ा जबरदस्त नफसियाती झटका लगाया था, और ये थी भी किसी हद तक हकीकत। अभी तक मैं दरियाए हैरत ही में गोताजन था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो हमारे जवानों के हाथों से किस तरह बचकर निकल आया था, जबकि मैंने खुद 2 तेज रफ्तार कश्तियां इसके ताक़ब में भेजी थी, और इनके पास कोई ऐसा असलहा भी नहीं था कि कैप्टन शर्मा और इसके साथी मुकाबला करके फरार हो सके। दरिया के दोनों तरफ हमारी अफवाज मोर्चाजन थी। इस तरह फरार के रास्ते भी मसदूद थे। सिर्फ एक दरियाई रास्ता ही महफूज रह जाता था, लेकिन इस पर भी हमारे बर्क रफ्तार जवान इसके ताक़ब में थे। इसके बावजूद मैं इस पर अपने किसी भी अमल से अपनी किसी कमजोरी का इजहार नहीं करना चाहता था। ये बात यूं भी मेरी शान मर्दानगी के खिलाफ थी और मेरी तरबियत से तो बिल्कुल ही लगाव नहीं खाती थी। अगर मरना ही है तो क्यों ना बावकार मौत कबूल की जाए। गिड़गिड़ाने या इल्तिजाएं करने से दुश्मन अपना फैसला तब्दील करने से तो रहा। फिर इसको भी हमेशा मद्देनजर रखिए कि ये मर्दे मोमन की शान नहीं कि वो दुश्मन से रहम की भीख मांगे। मेरे सर ने लाशौर की ओट से अंगड़ाई ली। मेरा रद्द अमल किसी हद तक गैर इख्तियारी भी था। कैप्टन शर्मा ने भी किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा किए बगैर अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। हम दोनों की गिरफ्त में यूं तो एक सी सख्ती छुपी थी, लेकिन इस आमर का एहसास मुझे बहरहाल था कि यहाँ मामला गालिब और मगलूब का है। तुम्हारे मुतल्लिक हमें वो कुछ मालूम है जो शायद तुम खुद भी अपने तय नहीं जानते। तुम्हारे जन्म से लेकर यहाँ तक पहुँचने के एक एक लम्हे की कहानी, सब कुछ हमारी नजर में है मिस्टर अली। मैं अगर चाहता तो बांग्लादेश ही में तुम्हें कुत्ते की मौत मार डालता, लेकिन हमारे भी तुम्हारी तरह कुछ असूल हैं। मेरी बहरहाल ये कोशिश रही है कि मैं कलकत्ता में तुम्हारी ताल्लुकात जान सकूं, और इसमें तुम कामयाब रहे। मैंने इस लम्हे से भरपूर फायदा उठाया। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि हमने तुम्हें सियालदा के बाद मिस कर दिया, लेकिन अब बहरहाल तुम हमारी गिरफ्त में हो। इसने अपना हाथ मूंछों पर फेरा। ये सिर्फ इत्तफाक है मिस्टर शर्मा, मैं फुंकारा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही एक हसीन इत्तफाक हम पहले भी 2-4 हो चुके हैं। जब तुम्हें मुखबरी पर तुम्हारे जियाले मेरे ताक़ब में दरिया खंगाल रहे थे, मैं एक दरख्त की शाखों पर बैठा ये तमाशा देख रहा था, और वो बेचारे फ्रीडम फाइटर्स मारे गए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आजादी यूं ही तो मिलने से रही। इस मर्तबा इसने हल्का सा कहा भी लगाया था। मिस्टर शर्मा, मैं 15 मिनट से ज्यादा तुम्हारी कैद में नहीं रहूंगा। मैंने बड़े भरपूर एतमाद से हवा में तीर चलाया, और अपनी बात का रद्द अमल मुझे शर्मा के चेहरे पर एक लम्हे को बदलते रंग की शक्ल में दिखाई पड़ा। हाँ, तुम अब ऐसी बातें ही करोगे। एक बुखलाए हुए इंसान से इसी की तवक्को होगी। वो फौरन संभल गया। मिस्टर शर्मा, तुम्हें
فوجی نہیں ادب کا طالب علم ہونا چاہیے تھا۔ فکرے خوبصورت کہہ لیتے ہو، اس مرتبہ کہہ لگانے کی باری میری تھی۔ ہمیں عثمان ہم دونوں کی صورتیں ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ ایسا جاندار ڈرامہ اور شاندار ڈائلاگ اس نے پہلے کب سنے تھے؟ لیفٹیننٹ علی، تمہیں 15 منٹ سے پہلے ہم جہنم واصل کر دیں گے۔ اتنی مہلت کو غنیمت جانو۔ اس کی وجہ بھی صرف یہ ہے کہ یہ ہماری دوسری ملاقات ہے اور دشمن ہوتے ہوئے بھی ہم بہرحال انسان ہیں۔ ہماری ہائی کورٹ کے احکام تمہارے متعلق بہت سخت ہیں۔ اتنی مہلت دینے پر ممکن ہے میرا کورٹ مارشل ہو جائے، کیونکہ تم نے ابھی ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہم پر بہت کاری وار کیا ہے۔ نو گو ٹو ہیل۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ میں نے کندھے اچکائے اور ان سپاہیوں کے آگے آگے چل دیا جنہوں نے میرے پیچھے سٹین گن تان رکھی تھی۔ ابھی تک شرما نے عثمان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ عثمان کے قدم بھی میرے ساتھ اٹھے۔ کیپٹن شرما اور اس کے سپاہیوں نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ شاید وہ یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک کھلی وین نما جیپ میں بٹھایا۔ ایک سیٹ پر ہم دونوں بیٹھے تھے اور ہمارے سامنے والی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ایک حوالدار بیٹھا تھا اور ہمارے اور ان کے درمیان شیشے کی دیوار حائل تھی۔ مسٹر علی، تمہیں بھاگنے کی مکمل اجازت ہے۔ کیپٹن شرما نے میرا تمسخر اڑایا۔ میں چپکا ہو رہا، وہ واپس مڑ گیا۔ اس کو یہ بات کہنے اور میرا تمسخر اڑانے کا پورا حق حاصل تھا، کیونکہ ہمارے آگے ایک جیپ اور پیچھے ٹرک آ رہا تھا جس پر مسلح اور چاقو چوبند جوان کسی بھی ناگہانی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میرے دل سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی، خدایا یہ لوگ واپسی کے لیے وہی راستہ اختیار کریں جس پر ہمارا ساتھی ہمارا منتظر ہے۔ دراصل ہمیں چند لمحوں کی مہلت درکار تھی، صرف چند لمحات کے لیے۔ اگر فرصت میسر آ جاتی تو ہم وہ کچھ کر گزرتے جس کا تصور بھی کیپٹن شرما کبھی نہ کیا ہو۔ میرا خمیر بڑی نرم مٹی سے اٹھا تھا۔ مجھے مارنا ہی نہیں، جی داروں کی طرح مرنا بھی آتا تھا۔ میرے لاشعور میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ایسے حالات میرے لیے کوئی انجہانی چیز بھی نہیں تھے۔ میں اکیلا ہوتا تو یوں گائے کی طرح شرما مجھے باندھ کر نہ لے جاتا۔ بس ایک عثمان کے ساتھ نے مجھے کچھ زیادہ ہی مصلحت پسند بنا دیا تھا۔ میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے اب یہ ضرور سوچ لیتا تھا کہ کہیں دو بیلوں کی لڑائی میں عثمان نہ پس جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شرما کو میں نے اتنی دیر تک خوش ہونے کا موقع دیا تھا، لیکن ویگن نما پک اپ میں سوار ہوتے ہی عثمان نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ شاید اس نے میری اندرونی کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے کہہ رہی تھیں، بھیا میری خاطر اپنی روایت کو نظر انداز نہ کر دینا۔ مجھے تو آج یا کل بہرحال اپنا منصب پانا ہی ہوگا، وہی منصب جس کے لیے میں نے ہی نہیں مجھ جیسے کئی ماؤں کے سپوتوں نے اپنا آپ تیاگا ہے۔ بھائی میری پرواہ نہ کرنا۔ اس نے انگریزی میں ایک سرگوشی اس وقت میری طرف لڑکا دی جب ہماری گاڑی کسی پتھر سے نیچے اترتے ہوئے ذرا سی کانپی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپکی دی۔ اس تھپکی کا خاموش مفہوم جان کر اس نے اطمینان کی سانس بھی لی تھی۔ یہ ایک طرح سے کیپٹن شرما کا احسان تھا کہ اس نے ہماری آنکھیں اور ہاتھ نہیں باندھے تھے۔ اس کی وجہ اس کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی خود اعتمادی تو تھی ہی، لیکن ایک طرح سے اس امر کو انجام دینے میں اس کی انانیت بھی آڑے آئی ہوئی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور آفیسر بھی اگر اس نفسیاتی پس منظر سے گزرتا تو اس کا عمل مختلف ہرگز نہ ہوتا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔